بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 132، آیت نمبر ہے 178 اور 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظیم۔ ولا يحسبن الذین، نہ گمان کریں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، کہ انما نملی لہم، کہ بے شک جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، وہ ان کی نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، صرف وہ مہلت ان کے لیے اس لیے ہے، لیزدادوا اثما، تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ وما ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ما کان اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہیں۔ اللہ اس حال میں مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ یمیز الخبیث من الطیب، خبیث لوگ پاکیزہ لوگوں سے الگ نہ ہو جائے۔ وما کان اللہ، اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، غیب کے بارے میں لوگوں کو بتلا دے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسلہ، چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یجتبی، وہ متنبع کر دیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وإن تؤمنوا، اگر تم ایمان لے آؤ، وتتقوا، اور ڈر جاؤ، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، کافروں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور کافر اس ڈھیل کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات، جس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے، صحت دے دے، لمبی عمر دے دے یا پیسہ دے دے، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ تو کافروں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا، ہمارے پاس نعمتیں بہت ہیں، یہ مسلمان کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھوکے ننگے ہیں، تو ہم سے ہمارا رب راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہیں، یہ مہلت اس لیے نہیں ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، مہلت اس لیے ہے تمہارے گناہ اور زیادہ ہو جائے، گناہ میں پکے ہو جاؤ، پھر عذاب آئے گا۔ تو دنیا میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بہت سارا مال دیں یا اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر دے دیں، تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ مال یا عمر اس کے لیے خیر ہے۔ ہو سکتا ہے خیر ہو سکتا ہے آزمائش ہو، آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال اور اولاد اور صحت اس لیے ہم دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں،
آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے اگر وہ گناہ کے راستے پہ چل پڑے وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوتی ہے اگر وہ گناہ کے راستے پر چل نکلے تو صحت مند آدمی گناہ بھی زیادہ کرتا ہے. بیمار بندے کو تو خدا خوفی ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس صحت اچھی ہٹا کٹا ہے تو وہ گناہ میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. دیکھیے ایک سزا ہوتی ہے، ایک سزا کے ساتھ رسوائی ہوتی ہے. رسوا ہونا بھی ایک عذاب ہے. ایک بندہ پکڑا جائے نا، ہم طالب علم ہوتے ہیں تو استاد اگر پکڑ لینا طالب علم کو تو بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد جی مار لو لیکن سب کے سامنے نہیں مارنا، جو ان سے مرضی سزا دے لیں سب کے سامنے نہیں دے لیں. یعنی وہ سزا کو قبول کر رہے ہیں لیکن اس رسوائی کو قبول نہیں کر رہے کہ سب کے سامنے ہماری ایک جو امیج ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. آپ نے سزا دینی ہے دے لیں، سائڈ پہ لے جا کے دے لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو ہم سزا بھی دیں گے رسوا بھی کریں گے، یعنی ان کی سزا سب کے سامنے ہوگی. تو سب کے سامنے سزا ملنا بھی ایک عذاب ہوگا. دنیا میں ان کی شہرت ہے، دنیا میں انہیں عزت ملی ہوئی تھی، لوگوں کے ہاں ٹھاٹ باٹ تھی. اب جن کے ہاں ٹھاٹ باٹ تھی یا جن کے اوپر وہ چودر کرتا تھا انہیں کے سامنے اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے. ایک سزا مل رہی ہے، ایک رسوائی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ٹھیک ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو لمبی عمر دے، لمبی عمر ہو، صحت ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے نیک بھی بنا دے تو لمبی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. لیکن اگر لمبی عمر ہے بندہ نیک نہیں ہے، عمر لمبی ہے بندہ نیک نہیں ہے، فرمایا وہ بدترین آدمی، بدترین ہے وہ بندہ جس کی عمر لمبی لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہے. عمر لمبی نیکی کی توفیق ہے، سب سے بہترین بندہ ہے، اچھا بندہ ہے. عمر لمبی ہے نیکی کی توفیق نہیں ہے، فرمایا سب سے بدترین ہے. قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا. یہ مت سمجھو دنیا کا مال اور دنیا کی اولاد تمہیں ملی ہے یہ دنیا میں تمہارے لیے عذاب کا باعث بھی بن سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ رب تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دنیا وہ دے جو حسنہ ہو، جو ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، خیر کا باعث ہو، اچھا خیر کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو. تو دنیا اللہ تعالیٰ سے خیر والی مانگنی چاہیے، خیر والی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا آتا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین، پیچھے ہم نے ایک لمبی تفصیل پڑھی ہے غزوہ احد کے حوالے سے. تو یہ سارا واقعہ کیوں ہوا؟ پھر آپ کا ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے بعض اوقات کہ اتنا مسلمانوں کا نقصان کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ اس کی ایک وجہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. وہ وجہ یہ ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ منافق بہت زیادہ تھے. پتہ نہیں چلتا تھا منافق کون ہے مسلمان کون ہے. منافق یہ کام کرتے تھے کہ مسلمانوں کی رازداری کی ساری باتیں کافروں کو بتاتے تھے اور کافروں کو اس کا فائدہ ہوتا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہاں اصول بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، ہم لوگوں کو بتلا دیں فلاں فلاں منافق ہے. یہ تو غیب کی خبر ہے نا، سینوں کا راز تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ ہر کسی کے سینے کا راز دوسرے کو نہیں بتاتا، یہ اللہ کا ایک اصول ہے. تو اب اللہ نے تو غیب لوگوں کو بتانا نہیں تھا، اب لوگوں کو کیسے پتہ چلتا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ ہی ایسا رکھے. اللہ نے منافقوں کو الگ بھی کرنا تھا. تو منافقین کو الگ کرنے کے لیے یہ آزمائشیں ہوئی مسلمانوں میں. یہ کے بعد دیکھ رہے 2-4 جنگیں ہوئی ہیں، 2-4 آزمائشیں ہوئی ہیں. چھوٹی چھوٹی جنگیں ہم نے پڑھی اور بڑی جنگ غزوہ احد ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حال میں چھوڑ دیتا کہ منافقین بھی ان کے اندر نہ ہوتے، مومن بھی ہوتے، سارے مل کر رہتے، رازداری ساری خراب ہوتی. ایسا اللہ تعالیٰ مومنوں کو رکھنے والا نہیں ہے. حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خبیث لوگوں کو پاکیزہ لوگوں سے پاک کر دے. تو کیسے پاک کیا اللہ تعالیٰ نے؟ آزمائش. احد کی جنگ ہوئی، منافقین سارے بھاگ گئے. پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام نے تعاقب کے لیے جانا تھا، منافقین الگ ہو گئے. پھر 1 سال بعد بدر کے مقام پہ جانا تھا، منافقین الگ ہو گئے. تو فرمایا منافقین کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا.
تو منافقین کو اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ کر دیا. ہاں کچھ بچ گئے، جو علیحدہ ہو گئے، کچھ بچ بھی گئے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتا سکتا ہے. عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں نہیں دیتا، رسولوں کو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا تھا فلاں فلاں منافق ہے، اور یہ فرمایا تھا یہ رازداری میں رکھنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا تھا. ہاں حدیث کے الفاظ آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان. جس طرح بعض صحابہ کو الگ الگ خصوصیت ملی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت ہے، باقی بھی سچے تھے لیکن ان کو صداقت کا لقب ملا. ٹھیک ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی ہونے کا لقب ملا، وہ خرچ زیادہ کرتے تھے. تو کسی کو امانت داری کا لقب ملا، تو حذیفہ بن یمان کو رازداری کا لقب ملا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان تھے. ساری باتیں ان کو پتہ ہوتی تھیں لیکن یہ پکے رازدان تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان، یہ وہی حذیفہ بن یمان ہے کہ جن کے والد احد کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. پیچھے ہم پڑھا ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں مسلمان جب پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا، ایسے تلواریں گھمائی جا رہے. ان تلواروں کی زد میں میرے باپ آ گئے. میں چیخا، میں نے بتایا میرے باپ ہے، لیکن جب تک وہ شہید ہو چکے تھے، بہت ہو چکے تھے. اور یہی وہ حذیفہ بن یمان ہے. بدر کی لڑائی میں یہ شامل نہیں ہوئے تھے. انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے لیکن تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں. جب مدینہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی لڑائی میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ساتھ جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے کافروں کے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑنا نہیں ہے؟ کہا ہاں وعدہ تو کیا تھا. ہمیں اپنے وعدے کی پاسداری کرو. اگرچہ ہمارے پاس بندے تھوڑے، ہمیں بندوں کی ضرورت ہے، لیکن وعدہ وفا بھی کرنا ہے اگرچہ کافروں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم یہاں کہتے ہیں سب جائز ہے، خیر ہے. مشکل وقت میں بھی کافروں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا تم نے پورا کرنا ہے. اور بدر کی لڑائی میں یہ دونوں نہیں گئے تھے صرف اس وعدے کی وجہ سے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف لڑیں گے نہیں. تو بہرحال حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے بارے میں بتلا دیا تھا لیکن انہوں نے بھی کسی کو آگے نہیں بتلایا. تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا، لیکن بات ایسی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسا غیب کا علم نہیں تھا جیسا اللہ کو ہے. وہ تو اللہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے. ہاں غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جتنی چاہے بتا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعا نہیں ہے ساری کا پتہ ہے. اب دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے اپنی رازداری کسی وزیر کو بتا دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعا نہیں ہے کہ وہ وزیر بادشاہ کے سارے راز جانتا ہے. ہاں ایک آدھی بات اس نے بتا دی. اللہ تعالیٰ بھی بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی انبیاء کو باتیں بتائی ہیں بس اتنی بتائی ہیں. اس کا مطلب قطعا نہیں ہے کہ انبیاء سارے ہی غیب جانتے تھے. انبیاء سارا غیب نہیں جانتے تھے. اور پھر ویسے بھی جو بات بتلا دی جائے وہ غیب رہتی نہیں. اب جو خبریں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کے متعلق بتلا دی تھی وہ اب غیب رہی نہیں، وہ تو بتلا دی گئی ہیں. قیامت کے احوال وہ بتلا دیے گئے، وہ غیب رہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں یہ بات کہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الاعلان یہ کہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. الا من ارتضی من رسول. تو اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو جتنا چاہے اتنا بتا دیتا ہے، اس سے زیادہ رسول نہیں جانتا. قل لا املک لنفسی ذرا. اب یاد ہے واقعہ پیچھے غزوہ احد کا ہے اور آگے غیب کی باتیں ہیں. یہاں مقصد کیا ہے بتانے کا؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے پیغمبر آپ انہیں کہہ دیں مجھے اتنا نہیں پتہ میں اپنا نفع کر سکوں اپنا نقصان کر سکوں. اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا تو میں اپنا نقصان نہ کرتا. اب احد کے میدان میں کتنا نقصان ہو گیا، صحابہ کرام شہید ہو گئے. ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. میں یہ نہیں کہتا میں بادشاہ ہوں. اور ایک جگہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. مجھے غیب کا پتہ ہوتا نقصان نہ ہو. غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اس کا مطلب مجھے غیب کا نہیں پتہ تھا. اگر مجھے پتہ ہوتا تو یہ 70 لوگ شہید نہ ہوتے. تو یہ بات کہنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا، یہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے یا آپ پر بہتان بازی ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ صحابہ کرام کو شہید کروا دیا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ غیب میں سے جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو بتاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے. قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ بات بالکل واضح ہے
نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود کہا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں جانتا ہوتا تو میرا زندگی میں کوئی نقصان نہ ہوتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، تو مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میں غیب نہیں جانتا. صرف نبی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ قرآن میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی انسان غیب نہیں جانتا. کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی بھی انسان نہیں جانتا. انبیاء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، بزرگ بھی نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، فرمایا تمہارا کام ہے ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈر جاؤ. یعنی یہ کام نہیں ہے تم یہ جھگڑو کہ نبی علیہ السلام کے پاس غیب ہے یا نہیں ہے، یا تمہارا کام یہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر غیب کی باتیں پوچھو کہ ہمیں بتلاؤ جی اللہ سے پوچھ کر. تمہارا کام یہ بھی نہیں. تمہارا کام یہ ہے جتنی وحی آ گئی اس پر ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرو. بس تمہارا کام عمل کرنا ہے، غیب کے بارے میں جھگڑنا نہیں ہے. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. وآخر دعوانا